السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کا ٹائٹل یہ ہے کہ اگر آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ آپ پہ چیٹنگ کر رہے ہیں، آپ میں اس چیز کا آپ کو پتہ چل گیا ہے، تو آپ اس کے ساتھ کیسے ڈیل کریں۔ تو اگر تو آپ کو یہ سیکھنا ہے کہ آہنی ہاتھوں سے کیسے ڈیل کریں، ہاؤ ڈیئر ہی ڈو دس ٹو می، وچ آنیسٹلی دس از ہاؤ ویمن فیل وین دے کیچ دیئر ہسبینڈ چیٹنگ ان اینی وے۔ آپ نے کوئی ایسی ٹیکسٹنگ پکڑ لی ہے، یا آج کل کے دور میں یہ ٹیکسٹنگ کو ہم کسی اور ورڈ سے بھی ریپلیس کر سکتے ہیں، آپ نے ایسے کچھ میسیجز دیکھ لیے ہیں، یا آپ نے کسی بھی طرح سے لائک یو ہیو سین یور ہسبینڈ، یو نو دیٹ یور ہسبینڈ ہیز بین چیٹنگ آن یو، تو اس میں جو فرسٹ انسٹنکٹ ایک خاتون کے لیے ہوتی ہے وہ بہت لائک آئی ریئلی کی ناٹ ایون پٹ اٹ ان ورڈز دیٹ ہاؤ ڈز شی فیل، بیکاز شی فیل سو مینی ڈفرنٹ ایموشنز، بہت اوور ویلمنگ ایموشنز ہوتے ہیں، لائک شی فیلز سیڈ، شی فیلز اینگری، اور ایک جیسے ہوتا ہے کہ یو فیل لائک یو آر ورتھ لیس، یو فیل کہ آپ کے یو تھنک دیٹ یو آر ورتھ لیس، اور آپ کو لگتا ہے کہ دیر مسٹ بی سم تھنگ مسنگ ان یو، کہ آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ انہوں نے کچھ ایسا کیا، یعنی بہت سارے ڈفرینٹ ایموشنز ہیں، اور پھر اینگر از اے میجر پارٹ آف دیٹ، لائک پیسج ود دا پیسج آف ٹائم آپ کے ایموشنز چینج ہوتے رہتے ہیں، اور اوبیسلی بہت مشکل ہوتا ہے۔ اینی ہاؤ چیٹنگ ہماری سوسائٹی میں بڑھتی جا رہی ہے، انفیڈیلٹی کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں۔ میں خود اگر دیکھوں کہ میرے اتنے سال کی جو تھیراپی کا کریئر ہے اس میں ود دا پیسج آف ٹائم ان کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی میجر وجہ یہ ہے کہ ہماری کلچرل ویلیوز بہت زیادہ چینج ہو گئی ہیں۔ پہلے ہمارے معاشرے میں ہمارے دین تو سکھاتا ہی ہے خیر، لیکن معاشرے میں بھی ایون ہم لوگ مردوں اور عورتوں کی آپس میں جو ایک طرح کی بے تکلفی ہے اس کو کوئی اتنا اچھی چیز نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن اب ماڈرنزم اور بولڈ ہونے کے نام پہ، اور آبویسلی بہت سارے لوگ کام بھی کر رہے ہیں آفیسز میں، خواتین اس طرح سے اتنا کام بھی نہیں کرتی تھی پہلے، لیکن اب یہ کہ مکسڈ کلچر جو ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ بے تکلفی بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر حیا جو ہے اس کا بھی آبویسلی بہت زیادہ ایک تدارک نہیں، کیا کہتے ہیں، کیا پایا جاتا ہے، I don't know, but there is deficiency of haya in our society overall. We are, in the name of confidence, in the name of boldness, we are losing that as well, کہ ہم اپنی لمٹس جو ہیں اس میں نہیں رہتے، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم شاید بہت مضبوط ہیں، حالانکہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات نے ہمیں کلیئرلی بتا دیا ہے کہ جب ایک آدمی اور ایک عورت اکیلے ہیں، تنہائی میں ہیں، تو تیسرا ان کے درمیان شیطان ہوتا ہے، تو ہم اپنی وہ جو ہماری جو نیچرل انسٹنکٹس ہیں ہم ان کو کیسے اوور رائڈ کر سکتے ہیں، ہم یہ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ نہیں جی میں تو ایسی نہیں ہوں، یا میں تو ایسا نہیں ہوں۔ تو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا ہوا ہے اور اس کے لیے ہمیں کچھ لمٹس بتا دی ہیں، اگر ہم اس کو فالو نہیں کرتے تو آبویسلی اس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر اس کی ریپرکشنز ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ لوگوں کا ایک دوسرے کے لیے ریچ آؤٹ کرنا آسان ہو گیا۔ میں اس بارے میں بہت ڈیٹیل ویڈیو کر چکی ہوں، یو کین واچ دیٹ ویڈیو اباؤٹ انفیڈیلٹی۔ ہم نے آج بات کرنی ہے کہ اگر ایک خاتون کو پتہ چل چکا ہے کہ اس کے ہسبینڈ اس پہ چیٹنگ کر رہے ہیں تو اس میں اس کو وہ کیسے ڈیل کریں۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز جو آپ کو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ گیٹ ہیلپ ایز سون ایز یو کین، بیکاز ہوتا یہ ہے کہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے، ایک عورت کے لیے یہ چیز سب سے زیادہ پینفل ہوتی ہے اس کے میرٹل ریلیشن شپ میں، کیونکہ وہ ہمارے ایک تو ہمارے اگین ایک وہ بنا ہوا ہے، یو نو آئی تھنک وی نیڈ ٹو بی مور ایکسیپٹنگ آف سیکنڈ میرجز اینڈ تھرڈ میرجز اینڈ فورتھ میرجز۔ اب خواتین دے کین بیش می فار اٹ، بٹ لیٹ می ٹیل یو آنیسٹلی کہ یہ اتنا آسان ہے نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگین جو دین کی وجہ سے ہم دوسری شادی کرتے ہیں نا، دین کو بیسس بنا کے، دین نے جو اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیا ہے آپ کی دوسری اور تیسری شادی کے لیے، اس کو کون بندہ آج کل کے دور میں میٹ کر سکتا ہے۔ تو اور میں لیٹ می ٹیل یو لائک میں نے ایسے کیسز سے ڈیل کیا ہے جہاں پہ آدمی جو ہے وہ دوسری شادی کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو ہوتا ہے نا پھر وہ ہسبینڈ ہی جانتے ہیں، اینڈ آئی ایم شیور کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی ابھی ضرور سن رہا ہوگا۔ تو یہ بڑا ایک جو لگ رہا ہوتا ہے، اور اسپیشلی جس طرح سے ہمارے معاشرے میں جس طرح سے دوسری شادی کی جاتی ہے، جو کہ افیئر چلا کے کی جاتی ہے، اور جو سہانے خواب دیکھ کے کی جاتی ہے، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دوز کائنڈ آف میرجز جہاں پہ آپ کسی نیڈی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور جس میں دین ہمیں جو ہے وہ بتاتا بھی ہے۔ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں ڈیورسیز جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، لائک بہت ساری خواتین ڈیورس کے ایکسپیرینس سے گزر رہی ہیں، اس کے بعد خواتین آدمیوں سے زیادہ ہیں، تو آئیڈیلی تو ایک جو دینی معاشرہ ہے اس میں یہ چیز ہونی چاہیے، لیکن ہم جس طرح سے دوسری شادی کرتے ہیں وہ اگین ایز اے سیڈ کہ افیئر چلا کے، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، اور آپ ان کے ہوتے ہوئے ایک افیئر چلا کے اور دوسری شادی کر رہے ہیں، تو یہ تو دین نے ریکمینڈ نہیں کیا نا، اس میں تو دین کی آپ کو نہیں، لیکن آپ یوز اس دین کو کر رہے ہیں کہ دین نے مجھے اجازت دی ہے دوسری شادی کرنے کی۔ خیر،
اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اور ایز اے سیڈ کہ میں نے جتنے کیسز سے ڈیل کیا ہے, آل دا پیپل آئی نو ویئر آئی ہیو سین مین ڈوئنگ سو, یو نو, ہیونگ افیئرز اینڈ دین گیٹنگ میرڈ, آئی ہیونٹ سین اینی گڈ ریلیشن شپ دیئر, اینڈ آئی ہیو سین کہ وہ لوگ بہت زیادہ ریپینٹ کرتے ہیں, اور پھر اس میں آپ کی پہلی بیوی بھی آپ کی نہیں سن رہی ہوتی ہے, بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو بہرحال اور مینیپولیشن اور بہت کچھ ہوتا ہے, اور آدمی جو ہے نا ان کا بھی دماغ کا دہی بن جاتا ہے, نہ وہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. سو دیر آر سو مینی سچ تھنگس. سو آپ کو وہ گراس از آلویز گرینر آن دا ادر سائڈ, کہ آپ کو جو پہلے لگ رہا ہوتا ہے نا کہ بس اس سے شادی کر کے مجھے سکون مل جائے گا, اور جو بھی خواب دیکھے ہوتے ہیں وہ کچھ دیر ہنی مون پیریڈ جب گزرتا ہے تو وہ چکنا چور ہو جاتے ہیں, اور پھر چیزیں پہلے سے بھی ورسٹ ہو جاتی ہیں. تو اگر آپ نے دوسری شادی کرنی ہے ضرور کریں, لیکن ود دا رائٹ انٹینشن اینڈ ود دا رائٹ ایکشن, ناٹ کہ صرف اس ایک شک کو دین کی کو آپ سہارا بنا کے اور جو بھی ہے وہ کرتے رہیں. تو بہرحال جو خواتین ہوتی ہیں, اب جیسے ہماری سوسائٹی میں ایک تو شادی کو ہم نے بڑا ایک بہت بگ ڈے بنا لیا نا, جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی اٹس مائی بگ ڈے, جیسے استغفر اللہ, ایک بگ ڈے تو وہ ہوگا نا جو جس دن آپ اللہ سے ملیں گے, وہ بگ ڈے ہے ہم سب کے لیے. لیکن شادی کو ہم نے ایک بہت زیادہ اہمیت دینا شروع کر دیا ہے, اس کے لیے ہم اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں, ہم اتنا انتظار کرتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ اس کے بعد ہماری زندگی مکمل ہونے والی ہے. پھر شادی کے فنکشن پہ جس طرح کی ہماری یو نو, اگین مائی سیلف انکلوڈیڈ, میری اپنی شادی بھی اسی طرح سے ہوئی, لیکن اس میں فوٹو شوٹس ہو رہے ہیں, فوٹوگرافی ہو رہی ہے, اینڈ یو آر فیلنگ لائز اف یو آر اے پرنسس, پیچھے گانے چلے ہوئے ہیں, پوری وہ مووی والی فیل آ رہی ہوتی ہے, اور آپ اپنے آپ کو ہیروئن ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور آپ کو وہی فیری ٹیل والی آپ کے اندر فیلنگز ہوتی ہیں, وچ از ناٹ ٹرو. وی آل آف اس نو, جو بھی میرڈ لوگ ہیں وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جو میرج ہے وہ اٹ سیلف اٹس ویری ڈفرنٹ فرام دیٹ ویڈنگ ڈے اور آل دا ڈریمز یو ہیو اباؤٹ دیٹ ویڈنگ, انٹل انلیس یو آر اے ویری میچور پرسن اینڈ یو آلریڈی نو کہ اچھا ہاں ٹھیک ہے لائف ایسے ورک کرتی ہے. تو اس کی وجہ سے شادی ہمارے لیے ایک بہت اہمیت کا حامل ہوتی ہے. ہمارے لیے ہسبینڈ, اسپیشلی لڑکیوں کے لیے, دے اسٹارٹ ڈریمنگ اباؤٹ دیئر ہسبینڈ ایز سون ایز دے ٹرن انٹو اے ٹین ایجر اینڈ اسٹارٹ ہیونگ دوز ایموشنز اینڈ ہارمونز اینڈ ایوری تھنگ. اور پھر ہم اس کو بہت زیادہ ویلیو کرتے ہیں, ہم اس کو بہت زیادہ آئیڈیلائز کرتے ہیں, بہت زیادہ فینٹیسائز کرتے ہیں. موویز میں جس طرح سے ہیروز اپنی ہیروئنس کا خیال رکھتے ہیں, ہم اپنے ہسبینڈ کو ویسا سمجھ رہے ہوتے ہیں, اینڈ وی نو کہ ریالٹی میں وہ ایک امپرفیکٹ انسان ہے, اور ہم بھی وہ والی نہیں ہے جو ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے ہمارے لیے ایک بڑا, یہ ایک عورت کے لیے آئی وڈ سے کہ مطلب آل آف سچ ویمن آئی ہیو ڈیلٹ ود, اٹس بگر دین اے شاک فار دیم وین دے گیٹ ٹو نو کہ اچھا یہ ہو چکا ہے یا یہ ہوا ہے. سو سب سے پہلے تو اپنے ان ایموشنس کو آف لوڈ کرنے کے لیے, اپنی ان تھاٹس کو آرگنائز کرنے کے لیے, اپنی وہ جو بھی آپ کے اندر ایک طوفان مچا ہوا ہے اس کے لیے ایک سیف پلیس ڈھونڈیں, اینڈ یو نو a place to vent out and to just offload all of your feelings and to just gain that clarity کہ equilibrium, جہاں پہ آپ تھوڑا سا نارملی سوچ سکیں کہ ہاں یار کرنا کیا ہے, کیونکہ وہ ان سارے ایموشنز میں ہم کچھ غلط سوچ سکتے ہیں, کچھ غلط بول سکتے ہیں, کچھ غلط کر سکتے ہیں جو کہ سچویشن کو ورس کر سکتے ہیں. اچھا ایک اور میں بتا دوں کہ میری ویڈیو ان خواتین کے لیے جو اپنے ریلیشن شپ کو لے کے چلنا چاہتی ہیں. اوبیسلی اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آپ کو چھوڑنا ہے, اب اگین یو نو کہ آپ کے ہسبینڈ کیسے ہیں, کس حد تک چیٹنگ ہوئی ہے, اس میں آپ کیا چاہتی ہیں. یو نو ایوری ون از ڈفرنٹ. دیر آر ویمن ہو وانٹ ٹو کیری آن ود دا ریلیشن شپ, اور وہ چاہتی ہیں کہ اس کو کام کریں. لیٹ می ٹیل یو, دیر آر کیسز جہاں پہ چیٹنگ جو ہوتی ہے وہ شادی, آپ کا جو ریلیشن شپ ہے اس کے اندر ایک بلیسنگ ان ڈسگائز کی طرح آتی ہے. یعنی اس کے بعد آپ کی لائف میں چیزیں ٹرن اراؤنڈ ہوتی ہیں. ہوتا کیا ہے کہ ہسبینڈ کو بھی احساس ہوتا ہے, اور بیوی جو ہے وہ بھی شاید اگر اس کی پرسنالٹی میں کچھ ایسے لوپ ہولز ہیں جس کی وجہ سے ہسبینڈ جو ہے وہ کہیں اس نے موو آن کیا, جو کہ اگین ایک اچھی ریزن نہیں ہے, یہ اس کو جسٹیفائی نہیں کرتا کہ اگر وائف جو ہے اس میں مسئلہ ہے تو آدمی افیئر چلانا شروع کر دے. لیکن یو نو اٹ از واٹ اٹ از. سو ایٹ ٹائمس وائف کی مسٹیکس کی وجہ سے, بٹ اینی وے لائک یو گیٹ so many such realization where you feel like a different person, and it comes as a blessing in your marriage which you really cannot feel at that moment, but it does happen. So you never know. So اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا ریلیشن شپ جو ہے وہ کام کریں آپ اس پہ, and believe me you can make it even better than before the cheating happened, تو یہ ویڈیو پھر آپ کے لیے, it can help you inshallah. So get some help for offloading all of your emotions and to gain that clarity, number 1. Number 2, you know ہماری جو سیکنڈ ایک ہماری جو انسٹنکٹ ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ وی وانٹ ٹو نو کہ کون تھی, اگر آپ کو نہیں پتہ, اگر پتہ ہے تو کیسے ہوا, کب سٹارٹ ہوا, کتنی دفعہ ملے, کیسی باتیں ہوتی تھی, یا ہمیں ہوتا ہے کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ اس کو اس میں اچھا کیا لگا. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم جاننا چاہتے ہیں. کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ بیکاز دس از اگین اور نیچرل انسٹنکٹ. یعنی
ہمارا دماغ جو ہے وہ اس کو ایک سینس آف کلیئرٹی چاہیے ہوتی ہے, اس کو ایک سینس آف کنٹرول چاہیے ہوتا ہے. جب کوئی چیز ہمیں نہیں پتہ نا, چاہے وہ نیگیٹو ہی کیوں نہیں ہے, اس کو پتہ کر کے ہمیں زیادہ برا کیوں نہیں لگے گا, لیکن ایٹ لیسٹ ہمیں پتہ ہوتا ہے نا, تو ہمیں ایک سینس آف کنٹرول فیل ہوتا ہے. اوکے مطلب ایٹ لیسٹ وی نو. جب ہمیں نہیں پتہ ہوتا تو ہم اس سے انگزائٹی ہوتی ہے, ایک انسرٹینٹی ہوتی ہے کہ اب کیا ہوگا, اچھا پتہ نہیں کیا ہوگا, کیسے ہوگا یہ وہ. تو بہرحال یہ چیز ہمیں جاننے کو ہمارا دل چاہتا ہے, لیکن اٹس ناٹ ہیلپ فل ایٹ آل. یہ چیز آپ کو جان کے کوئی جو ہے نا وہ خوشی تو ویسے ہی نہیں ہونے والی, لیکن اٹس ناٹ ہیلپ فل ایٹ آل. اٹس بیٹر, جیسے بہت سارے لوگ آج کل جو چیٹنگ پکڑی جاتی ہے وہ میسیجز یا فون سے پتہ چلتا ہے, تو ہم فون دیکھیں گے, ہم گیلری میں جائیں گے, اسکرین, ہر وہ چیز ٹٹولنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آئی وڈ سے کہ اس کو بالکل اوائڈ کریں. اٹس لائک بائنگ پین, کہ آپ خود سے تکلیف خرید رہے ہیں, اس کو گلے لگا رہے ہیں. اور ویسے بھی آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ اینڈ آئی وڈ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو کچھ رول سیٹ کیے ہیں وہ ہماری اپنی مینٹل پیس کے لیے کیے ہیں. ہمیں تجسس کرنے سے منع کیا گیا ہے, ٹو لگانے سے منع کیا گیا ہے, اور جس چیز پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے پردہ ڈالا ہے اس پہ پردہ آپ خود سے اٹھانے کی کوشش نہ کریں. اور اگین اس پردے کو اٹھا کے جب آپ کو خود کو ہی تکلیف ملنے والی ہے تو اس کا کیا فائدہ. اگر آپ کو اپنے ریلیشن شپ پہ کام کرنا ہے تو وہ تکلیف دہ باتیں جان کے آپ اپنے ہسبینڈ کی طرف اچھا تو محسوس نہیں کریں گی, اور اچھا محسوس نہیں کریں گی, خود بھی اچھا محسوس نہیں کریں گی, ان کی طرف بھی فیلنگز ہیں, تو ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ہیل فرام دیٹ پرٹیکولر تھنگ. سو کسی بھی طرح کی اس چیز کو اٹینشن نہ دیں, اس خاتون کو اٹینشن مت دیں, وہ آپ کی اٹینشن ڈیزرو نہیں کرتی جس نے جو بھی آپ کے ریلیشن شپ میں آ کے کیا آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ مل کے. سو آئی وڈ سے اگنور دیٹ, اگنور ہر اینڈ اگنور آل دا تھنگز دے ڈیڈ ٹوگیدر. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. دین نمبر 3, اگر آپ دیکھیں بہت ساری جگہوں پہ جو چیٹنگ والا مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے نا, آئی ہیو ہارڈلی سین کہ عورت جو ہے اس کی لکس کی وجہ سے کبھی ایسا مسئلہ ہو. موسٹلی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ڈس رسپیکٹ کا معاملہ ہوتا ہے. ویمن دے آر ناٹ رسپیکٹفل ان دیئر کمیونیکیشن ٹورڈز مین, اور اس سے آدمی پسڈ آف فیل کرتے ہیں, وہ آنرڈ فیل نہیں کرتے ہیں, اینڈ دین دے گو ٹورڈز ادر ویمن. اگین ایز آئی سیڈ اٹس ناٹ اے ریزن, آئی ایم ناٹ جسٹیفائنگ اٹ, بٹ اگین یہ ریالٹی ہے. سو جب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے ہسبینڈ باہر کام کر رہے ہیں, وہ آفس میں کام کر رہے ہیں, ان کے ارد گرد عورتیں ہیں, یا کہ ایک نارمل رینڈم خاتون جو ہیں, ہم بھی جیسے ایک عورتیں جو ہیں وہ دکاندار کے ساتھ بھی جا کے کتنی تمیز سے بات کرتی ہیں. تو اب آپ کے ہسبینڈ اگر باہر جا رہے ہیں اور وہ خواتین ان سے بڑی اچھے سے بات کر رہی ہیں, رسپیکٹفل مؤدب طریقے سے بات کر رہی ہیں, اوور آل ایک تمیز سے بات کر رہی ہیں, تو گھر میں اگر ہم ان کے ساتھ وہ ان کو آنر نہیں دے رہے یا ہم ان کو رسپیکٹ نہیں دے رہے, تو obviously it doesn't help. So start giving that respect to your husband. Start treating him respectfully. آپ جتنا ان چیزوں کو خریدیں گی, بار بار سامنے لائیں گی, اس سے ہیلپ نہیں ملے گی آپ کے ریلیشن شپ کو, آپ کو خود کو ہیلپ نہیں ملے گی. اور اگین ہسبینڈ کے ساتھ رسپیکٹفل ہونے کے لیے obviously آپ کو پہلے اپنے ٹراما سے ہیل کرنا پڑے گا. اگر آپ نے ہیل نہیں کیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ پہ غصہ آئے گا, اور آپ کی وہ جو ایموشنل رولر کوسٹر ہے وہ جاری رہے گی کہ آپ ہائیز اور لوز, اور مطلب ویمن موسٹلی they go through very strong emotions. Sometimes they feel really down and then they feel really angry. So that's why it's necessary کہ آپ پہلے help seek کریں تاکہ آپ ان کے ساتھ ان کو respectfully treat کر سکیں. You don't have to bring it up again and again کہ اچھا آپ نے ایسے کیا تھا. پرانے تانے دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, مسئلہ ورسٹ ہوگا. اگر آپ کو ریلیشن شپ بہتر کرنا ہے, you have to act as if nothing happened. ٹھیک ہے, اور اگر آپ ایسا کرتی ہیں تو آپ کے ہسبینڈ کو آٹومیٹیکلی خود سے گلٹ ہوگا, چاہے وہ اس کا اظہار آپ سے کریں یا نہ کریں, چاہے وہ اپولوجائز کریں یا نہ کریں. آئی وڈ سے کیپ یور سائڈ آف دا اسٹریٹ کلین. لائک اپنی سائڈ سے آپ کی جو رسپانسبلٹی ہیں آپ ان کو ادا کریں, جو آپ کا ان کا آپ کے اوپر حق ہے آپ اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں. آپ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے ڈیل کریں. ایونچولی ہی وڈ ریئلائز and you would realize at the same time, like with the passage of time, what a big blessing it has been in your life. اور اور اس کے بعد لائک آپ کو اگر بات جاننا ہی ہے تو وہ جانیں, مطلب ایک ریئل کنورسیشن دیٹ I would really like to know that is there something in me which I can work on which can make our relationship better. I think this is the conversation we need to have very often اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے کیا ڈیفرنٹ کرنے کی ضرورت ہے, what would you like me to change about myself. کیونکہ وہ دوسرا انسان آپ کو سب سے بہترین بتا سکتا ہے کہ اس کو آپ میں آپ کے ساتھ سے کیا چاہیے, and then work on it.
باقی آئی ایم ناٹ جسٹیفائنگ اینی تھنگ. اگر آپ کے ساتھ چیٹنگ ہوئی ہے, آئی نو اٹس اے ویری ویری پینفل ایکسپیرینس, اینڈ اف یو ہیو بین تھرو دیٹ, آئی فیل فار یو اینڈ آئی ہوپ یو کین گیٹ آؤٹ آف اٹ. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو اس ویڈیو میں سے کوئی نہ کوئی پوائنٹ ضرور کلک کیا ہوگا. although it's a very detailed taking topic, and I don't want to make this video very long because these days there are very little people who can watch longer videos. People prefer short videos over longer ones. So take very good care of yourself, and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahmed?